ناول شہر دل کی پہلی بارش۔ ملتان کی خاموش گلیاں، ملتان کی وہ دوپہر عجیب سی اداسی لیے ہوئے تھی۔ سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ آسمان پر موجود تھا، مگر عائشہ کے دل میں جیسے سردی سی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے صحن میں لگی نیم کے درخت کی چھاؤں بھی آج اسے سکون نہ دے پا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ زمین پر بچھی پرانی سی چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں کتاب تھی، مگر نظریں لفظوں پر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ گھر کے اندر سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور امی کی ہلکی سی کھانسی بھی۔ یہی اس کی دنیا تھی، ایک چھوٹا سا گھر، محدود ضروریات اور بے شمار سمجھوتے۔ عائشہ شروع سے ہی ایسی نہیں تھی، وہ بھی کبھی خواب دیکھتی تھی، بڑے شہر، روشن سڑکیں، اپنی پہچان، مگر وقت نے آہستہ آہستہ اس کے سارے خواب خاموش کر دیے۔ اب وہ صرف ایک ذمہ داری بن چکی تھی، اپنے گھر کے لیے، اپنی ماں کے لیے۔ عائشہ! امی کی آواز نے اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ فوراً اٹھ کر اندر گئی۔ امی چولہے کے پاس بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹا، آٹا ختم ہونے والا ہے، کل تک لے آنا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ جی امی۔ یہ جی امی اس کی زندگی کا سب سے زیادہ بولے جانے والا جملہ تھا۔ اس رات جب سب سو گئے، عائشہ چھت پر آ کر بیٹھ گئی۔ ملتان کی راتیں ویسے تو خوبصورت ہوتی ہیں، مگر اس کے لیے یہ بھی سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کسی جواب کی تلاش میں ہو۔ کیا میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ یہ سوال اس کے دل میں بار بار اٹھتا اور ہر بار خاموشی میں گم ہو جاتا۔ اسی خاموشی میں اس نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا تھا۔ اگلے دن اس نے امی کے سامنے بات رکھی۔ امی، میں لاہور جانا چاہتی ہوں۔ کمرے میں جیسے ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ امی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لاہور؟ کیوں؟ امی نے تھوڑے حیران کن ایکسپریشنز دیے۔ عائشہ نے ہمت جمع کی۔ وہاں جاب کا مواقع ہیں، میں گھر کے حالات بہتر کر سکتی ہوں۔ امی کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، ہم یہاں ٹھیک ہیں، تم کیوں اتنی دور جانا چاہتی ہو؟ دنیا اتنی آسان نہیں ہے۔ اسی وقت اس کا بڑا بھائی بھی آ گیا۔ یہ کیا سن رہا ہوں؟ لاہور؟ تمہیں کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ عائشہ نے پہلی بار اپنی آواز میں ہلکی سی مضبوطی محسوس کی۔ ضرورت ہے بھائی، ہم کب تک ایسے ہی گزارا کرتے رہیں گے؟ ہم جیسے ہیں ٹھیک ہیں۔ اس کے بھائی نے فوراً جواب دیا۔ نہیں۔ عائشہ کی آواز دھیمی تھی مگر واضح۔ ہم ٹھیک نہیں ہیں، زور دیتے ہوئے عائشہ نے یہ جملہ کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب عائشہ نے اپنے دل کی بات اتنی صاف کہی تھی۔ امی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیٹا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ لاہور بڑی دنیا ہے وہ۔ عائشہ ان کے پاس بیٹھی اور آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے، مگر شاید یہی ڈر ہمیں ہمیشہ یہیں روک دیتا ہے۔ وہ رات سب کے لیے مشکل تھی۔ کوئی بھی آسانی سے اس فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر عائشہ کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اب صرف حالات کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، انہیں بدلنا چاہتی تھی۔ چند دن بعد امی نے خاموشی سے اس کا بیگ تیار کیا۔ یہ شاید اجازت تھی، مگر اس میں دعاؤں سے زیادہ فکر شامل تھی۔ جب عائشہ گھر سے نکلی تو اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی صحن، وہی نیم کا درخت، وہی سادہ سی زندگی، سب کچھ وہیں رہ گیا تھا۔ خود سے سوال کرتی ہے عائشہ، کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ اس کے دل نے آہستہ سے سوال کیا، مگر اس بار اس نے جواب نہیں دیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ملتان پیچھے رہتا جا رہا تھا اور ایک نیا شہر اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا یہ سفر صرف شہر کا نہیں بلکہ اس کے دل کا بھی ہونے والا ہے۔ اور کہیں اسی سفر کے دوسرے سرے پر کوئی اور بھی تھا جو شاید اس کی کہانی کا حصہ بننے والا تھا۔ لاہور کی روشنی اور انکہی تھکن۔ ٹرین جب لاہور اسٹیشن پر رکی تو عائشہ نے ایک گہری سانس لی۔ یہ شہر واقعی مختلف تھا۔ پلیٹ فارم پر رش
آوازیں، لوگوں کی تیز رفتار زندگی، سب کچھ ایک ہی لمحے میں اس کے سامنے آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتری، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنے پرانے وجود کو پیچھے چھوڑ رہی ہو۔ لاہور کی ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، کچھ نئی امیدوں کی اور کچھ انجانے ڈر کی۔ عائشہ نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھاما اور اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ پہلے دن سب کچھ بہت مشکل تھا، نہ رستوں کا پتہ تھا، نہ کسی اپنے کا سہارا۔ ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں اس کے لیے ایک کمرہ طے ہوا تھا، جہاں پہلے ہی 2 لڑکیاں رہتی تھیں۔ دروازہ کھلا تو اندر سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، اوہ، آپ نئی آئی ہیں۔ سامنے ایک خوش مزاج لڑکی کھڑی تھی، آنکھوں میں چمک اور لہجے میں اپنائیت۔ میں زینب ہوں۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، عائشہ۔ کمرے میں دوسری لڑکی بھی موجود تھی، خاموشی سے کتاب ہاتھ میں لیے، مگر نظریں ان دونوں پر۔ یہ سارہ ہے، تھوڑی کم بولتی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے، زینب نے مسکرا کر کہا۔ سارہ نے ہلکے سے سر ہلایا اور پھر دوبارہ اپنی کتاب میں کھو گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب عائشہ کو لاہور میں کسی نے اتنی آسانی سے قبول کیا تھا۔ ایک انجان شہر میں 2 اجنبی چہرے آہستہ آہستہ اپنے لگنے لگے تھے۔ کچھ دنوں میں ہی عائشہ نے لاہور کی رفتار کو تھوڑا سا سمجھنا شروع کر دیا۔ زینب اسے اکثر باہر لے جاتی، کسی بازار، کبھی کسی چھوٹے سے کیفے۔ زندگی کو اتنا سیریس مت لیا کرو، زینب ہنستے ہوئے کہتی، اور عائشہ آگے سے مسکرا دیتی۔ شاید وہ سیکھ رہی تھی دوبارہ جینا۔ مگر ہر دن آسان نہیں تھا۔ جاب کی تلاش میں وہ گھنٹوں گھومتی، دفتر سے دفتر جاتی، مگر اکثر جواب ایک ہی ہوتا، ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ یہ جملہ اس کے دل پر بوجھ بننے لگا تھا۔ رات کو جب وہ تھکی ہوئی واپس آتی تو کمرے کی چھت کو دیکھتے ہوئے ایک ہی سوال اس کے ذہن میں آتا، کیا میں نے غلط فیصلہ کیا؟ وہ اسی سوچ میں رہتی۔ ایک رات جب سب سو چکے، عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ لاہور کی سڑکیں اب بھی جاگ رہی تھیں، روشنیوں میں ڈوبا ہوا شہر، مگر اس کے اندر اندھیرا سا تھا۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اچانک نیچے سڑک پر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا، خاموش، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ عائشہ کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ کچھ تو تھا اس میں، ایک عجیب سی سنجیدگی، اور آنکھوں میں جیسے کوئی چھپا ہوا درد۔ دل نے ہلکے سے کہا، یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگلے دن زینب اسے ایک کیفے لے گئی۔ آج تمہیں ٹریٹ دوں گی، اتنی اداس شکل لے کر نہیں رہ سکتے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ عائشہ نے پہلی بار کھل کر مسکرانے کی کوشش کی۔ زندگی واقعی تھوڑی سی بہتر لگنے لگی تھی، مگر قسمت شاید اب بھی اسے آزمانا چاہتی تھی۔ اسی کیفے کے دروازے پر وہی شخص اندر داخل ہوا۔ عائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ اس بار وہ قریب تھا، اتنا قریب کہ اگر وہ چاہتی تو اس سے بات کر سکتی تھی، مگر وہ خاموش رہی، اور وہ شخص بس ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی میں بغیر کچھ کہے داخل ہو جاتے ہیں اور دل کو یہ احساس دلا جاتے ہیں کہ کہانی ابھی باقی ہے۔ لاہور کی صبح تھی، مگر عائشہ کی آنکھوں میں نیند کی کمی کے ساتھ تھکن بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جاب کی اپلیکیشن تھی اور دل دھڑک رہا تھا۔ زینب نے اسے پہلے ہی دن سمجھا دیا تھا، یہ شہر آسان نہیں ہے، مگر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سارہ بھی کبھی خاموش رہ کر، کبھی نرم مسکان کے ساتھ اس کے ساتھ رہی،
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عائشہ کے لیے ایک نئی طاقت بن گئی تھی، ایسا احساس کہ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ مشکلات صرف اسے توڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ دفاتر کے ماحول ہر دن ایک نئی آزمائش۔ کچھ دن تو ایسے بھی آئے جب جواب ملنے کے بجائے صرف ہم آپ کو انفارم کریں گے کہا گیا۔ عائشہ کا دل کبھی کبھی ٹوٹتا، مگر وہ زینب اور سارہ کی حمایت سے ہمت پکڑتی رہی۔ ایک شام جب وہ کیفے میں اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی، وہی شخص آہستہ سے اس کے سامنے آیا، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں نرم روشنی۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ خاموش رہی اور وہ شخص بھی زیادہ نہ بولا، بس ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ نکلا۔ پھر کچھ دن بعد وہ پرسن دوبارہ ملا، اس بار ایک اور لڑکی کے ساتھ۔ عائشہ کا دل جیسے رک گیا، مگر زینب نے ہاتھ تھام کر کہا، یہ صرف تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تمہیں اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ عائشہ کے ہاتھ میں اب پہلی بار ڈاکیومنٹ تھے، ایک جاب لیٹر، سکسیس سٹوری، کال لیٹر۔ دل میں خوشی تھی، مگر ابھی راہ بہت لمبی تھی۔ یہ چھوٹی سی کامیابی اس کے لیے ایک بڑی امید کی کرن تھی۔ زینب اور سارہ کے ساتھ شام کا کھانا، ہنسنا، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ سب عائشہ کو خود پر یقین دلانے لگا تھا۔ وہ اب سمجھ گئی تھی، زندگی صرف انتظار یا تکلیف کا نام نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جیتوں کا نام ہے۔ لاہور کی صبح کی ہوا میں ہلکی سی نمی تھی اور عائشہ نے جب پہلی بار دفتر کے دروازے پر قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ہر طرف شور تھا، لوگ اپنی رفتار میں مصروف تھے اور ہر چہرے پر زندگی کے اپنے تجربات کا عکس تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، سب کچھ غور سے دیکھنے لگی، پھر اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑ میز کی طرف بڑھ گئی۔ پہلی بار وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ دنیا چھوٹی نہیں، بلکہ ہر لمحہ اسے کچھ سکھانے والی ہے۔ کام شروع ہونے کے ساتھ ہی ہر چیز ایک چیلنج کی طرح محسوس ہونے لگی۔ دفتر کا ماحول، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر اور دوسروں کی رفتار نے اسے کچھ گھبرا دیا، مگر زینب کی باتیں یاد آئی کہ ہر چیز کو غور سے سمجھنا ہی اصل طاقت ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھنے لگی، لوگوں کے رویے دیکھتی اور ہر غلطی کو قبول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلا دن آسان نہ تھا، مگر وہ دفتر کے ماحول سے واقف ہونے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت زینب اور سارہ دفتر میں آئیں اور تینوں نے ایک ساتھ باتیں کی، ہنسی اور تھکن کو بھلانے کی کوشش کی۔ عائشہ نے اس دن ایک چھوٹا سا سبق سیکھا کہ صبر اور غور و فکر زندگی میں سب سے بڑی طاقت ہے اور کبھی بھی جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ دن گزرتے گئے اور عائشہ نے محسوس کیا کہ ہر دن ایک نیا سبق دیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد اسے پہلی چھوٹی کامیابی ملی، جب ایک گاہک کا کام کامیابی سے مکمل ہوا۔ دل میں خوشی اور اپنے اوپر اعتماد پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ ہر چھوٹی کوشش اہم ہوتی ہے اور جو محنت خاموشی سے کی جاتی ہے وہ بعد میں نتائج بھی دیتی ہے۔ شام کو گھر واپس آ کر عائشہ نے شہر کی روشنیوں اور لوگوں کو غور سے دیکھا اور سمجھا کہ یہ شہر صرف عمارتیں اور سڑکیں نہیں، بلکہ یہاں ہر انسان، ہر صورتحال اور ہر لمحہ ایک چھوٹا سبق دیتا ہے۔ اگلے دن عائشہ نے زینب اور سارہ کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ تھوڑی شہر کی سیر کریں گے تاکہ وہ لاہور کی زندگی کو بہتر سمجھ سکیں۔ وہ میٹرو کی سڑکوں اور چھوٹے بازار اور تاریخی مقامات سے گزری، ہر جگہ لوگوں کے رویے، چھوٹی خوشیاں اور زندگی کے چھوٹے چیلنج دیکھتی رہی۔ ہر چہرہ اس کے لیے ایک سبق بن گیا کہ لوگوں کی زندگی میں مشکلات بھی ہیں، اتنی اہم ہوتی ہیں جتنی کامیابیاں، اور ہر مشکل تجربہ انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ زینب نے اسے بتایا کہ شہر میں ہر کسی کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ناکامی بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ انسان مضبوط بن سکے۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ یہ شہر صرف مواقع نہیں دیتا بلکہ چیلنج بھی دیتا ہے اور ہر چھوٹی کوشش اسے آگے بڑھاتی ہے۔ اس دن اس نے شہر کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے اور ہر تجربے سے سیکھنے کی اہمیت سمجھ لی۔ شام کو وہ دوستوں کے ساتھ چھوٹے کیفے میں بیٹھی اور زینب نے عائشہ کو یہ سکھایا کہ کبھی بھی دوسروں کی رفتار یا فیصلوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر کسی کو اپنی رفتار سے اپنی منزل کی طرف جانا چاہیے۔ سارہ نے کہا، صبر اور سکون ذہن ہی آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ عائشہ نے یہ سب اپنے دل میں محسوس کیا اور سمجھا کہ واقعی دوستوں کی رہنمائی اور حمایت زندگی کا سب سے قیمتی سبق ہے۔ اسی ہفتے عائشہ نے دفتر میں اپنی کارکردگی بہتر کی، گاہکوں سے بہترین جواب حاصل کیے اور پہلی بار اپنے اوپر فخر محسوس کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ شہر کی زندگی میں کامیابی صرف قسمت یا وقت پر نہیں بلکہ مسلسل کوشش،
سیکھنے کا جذبہ اور صبر سے آتی ہے۔ لاہور کی صبح اپنے ساتھ نیا رنگ اور نیا جوش لے کر آئی تھی۔ عائشہ نے دفتر کے لیے تیار ہوتے ہوئے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کی۔ ہر قدم کے ساتھ دل ہلکا سا دھڑک رہا تھا اور اسے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ احساس کہاں سے آیا۔ دفتر پہنچ کر اس نے اپنے کام میں مشغولیت اختیار کی، مگر دل کی نظریں اکثر اس لڑکے پر جاتی رہیں جس سے وہ پچھلے ہفتے کیفے میں ملی تھی۔ وہ لڑکا کچھ الگ سا لگتا تھا، خاموش مگر پرکشش، جیسے الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ دل میں ایک ہلکی سی خوشی اور عجیب سا سکون پیدا ہو رہا ہے۔ شاید یہ محبت کی پہلی ہلکی چنگاری تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت وہ زینب اور سارا کے پاس پہنچی۔ فوراً سب سے باتیں شروع کر دی۔ عائشہ نے ہچکچاہٹ کے ساتھ بتایا کہ آج اس نے وہی لڑکا دوبارہ دیکھا اور دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، یہ وہی لڑکا ہے جس پر تم پہلی بار دھیان دے رہی تھی؟ سارا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لگتا ہے تمہارا دل ہلکا سا دھڑک رہا ہے، مگر یاد رکھو کہ ابھی سب کچھ نیا ہے۔ عائشہ نے اپنے جذبات کھل کر دوستوں سے شیئر کیے۔ اسے لگا کہ دوستوں کے ساتھ یہ باتیں کرنے سے دل ہلکا اور خوش ہوگا۔ وہ سمجھ گئی کہ دوست صرف ہنسنے کے لیے نہیں بلکہ ہر چھوٹے احساس اور ہر فکر کو بانٹنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ شام کے وقت دفتر سے نکل کر وہ شہر کی روشنیوں کے درمیان چلتی رہی۔ دل میں نرم خوشی اور دماغ میں سوالات تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ لڑکا کسی راز کی طرح اس کی زندگی میں آیا ہے اور ابھی کچھ بھی واضح نہیں، مگر دل میں امید اور خوشی تھی کہ شاید زندگی میں پہلی بار کوئی اس کے احساسات کو سمجھ رہا ہے۔ ہاسٹل واپس آ کر وہ زینب اور سارا کو ہر چھوٹی بات، ہر چھوٹا سا احساس کھل کر بتا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ دل کی باتیں شیئر کرنے سے سکون ملتا ہے اور دوستوں کی رہنمائی دل کی وضاحت بڑھا دیتی ہے۔ زینب نے کہا، بیستی، دل کی بات شیئر کرنے سے ہمیشہ سکون ملتا ہے اور کبھی کبھار یہی باتیں بڑے فیصلوں کا راستہ بھی کھول دیتی ہیں۔ اسی رات عائشہ نے اپنے دن کا جائزہ لیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ زندگی صرف دفتر کے کام، شہر کی مشکلات یا چیلنجز کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک چھوٹی خوشی، پہلی ہلکی محبت، دوستوں کی حمایت اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کا نام بھی ہے۔ دل میں امید تھی کہ یہ ہلکی محبت اسے زندگی میں نرمی اور خوشی دے گی اور دوستوں کے ساتھ کھلی باتیں اسے مضبوط بنا دے گی۔ لاہور کی شام آہستہ آہستہ اپنے رنگ بدل رہی تھی اور آسمان پر پھیلی ہلکی سی سنہری روشنی شہر کی عمارتوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی دور تک پھیلی سڑکوں کو دیکھ رہی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شہر جو کبھی اس کے لیے اجنبی تھا، اب آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ جیسے ہر دن کے ساتھ وہ صرف راستے ہی نہیں بلکہ خود کو بھی پہچاننے لگی ہو۔ اس دن دفتر میں اس کا انداز پہلے سے مختلف تھا، بات کرنے میں اعتماد، کام میں ترتیب اور چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی جو اس کی محنت کی گواہی دے رہی تھی۔ اب وہ ہر بات کو سمجھ کر جواب دیتی تھی اور لوگ بھی اس کی بات کو غور سے سننے لگے تھے۔ یہ تبدیلی چھوٹی ضرور تھی مگر اس کے لیے بہت بڑی تھی، کیونکہ یہی وہ چیز تھی جس کے لیے وہ ملتان سے یہاں تک آئی تھی۔ دوپہر کے وقت جب وہ اور زینب اور سارا کے ساتھ بیٹھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زینب نے محسوس کیا اور مسکرا کر بولی، آج ہماری عائشہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے۔ عائشہ نے نظریں جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر کچھ نہ بولی۔ سارا نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی دل کی بات لفظوں میں نہیں آتی، بس محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں جیسے کچھ چھپی ہوئی بات اور واضح ہو گئی۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی لڑکا اندر آیا۔ اس کی چال میں وہی ٹھہراؤ تھا اور آنکھوں میں وہی خاموشی۔ عائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا مگر اس بار اس نے نظریں نہیں چرائیں بلکہ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر جیسے انجانے میں اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ لڑکے نے بھی جواب میں ہلکا
سر ہلایا جیسے وہ بھی اسی لمحے کو محسوس کر رہا ہو، اور ایک چھوٹا سا لمحہ تھا مگر عائشہ کے دل میں ایک نرم سی لہر چھوڑ گیا۔ شام کو جب وہ کمرے میں واپس آئی تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے فوراً اپنی امی کو فون کیا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی مانوس آواز سنائی دی تو اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ امی، میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ امی نے نرمی سے پوچھا، بیٹا وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ تم خود کو سنبھال رہی ہو؟ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی امی، اب لگتا ہے میں واقعی سیکھ رہی ہوں، خود کو بھی اور اس شہر کو بھی۔ امی کی آواز میں دعا تھی، اللہ تمہیں آسانیاں دے بیٹا، بس ہمت نہ ہارنا۔ یہ سن کر عائشہ کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے فاصلے کے باوجود رشتہ اور مضبوط ہو گیا ہو۔ فون بند کرنے کے بعد وہ زینب اور سارہ کے پاس گئی اور ہمیشہ کی طرح ہر بات کھل کر بتانے لگی۔ وہ لڑکا، اس کی خاموشی، مسکراہٹ اور دل میں اٹھنے والی وہ ہلکی سی لہر۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کہانی اب واقعی شروع ہو رہی ہے۔ جبکہ سارہ نے آہستہ سے کہا، بس یاد رکھنا، کچھ احساسات خوبصورت ہوتے ہیں مگر انہیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ عائشہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور محسوس کرتی رہی کہ دوستوں کا ساتھ واقعی انسان کو خود سے ملاتا ہے۔ رات کے وقت وہ دوبارہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لاہور کی روشنی اب اسے اجنبی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ جیسے وہ اس کی اپنی کہانی کا حصہ بن گئی ہوں۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل میں ایک نرم سا احساس ابھرا، جیسے زندگی اسے آہستہ آہستہ نئی راہوں کی طرف لے جا رہی ہو، جہاں محبت بھی ہے، امتحان بھی ہے اور خود کو پہچاننے کا سفر بھی۔ اور کہیں نہ کہیں یہ دل کہہ رہا تھا کہ یہ خاموش مسکراہٹ صرف ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ شاید ایک نئی کہانی کی شروعات ہے۔ لاہور کی صبح آج کچھ مختلف تھی۔ ہوا میں ہلکی عجیب سی تازگی تھی، جیسے رات کی خاموشی نے اسے اپنے اندر بہت سی باتیں سمیٹ لی ہوں اور اب آہستہ آہستہ انہیں فضا میں بکھیر رہی ہو۔ عائشہ کھڑکی کے پاس بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دور دیکھ رہی تھی اور دل میں ایک نرم سا احساس بار بار ابھر رہا تھا، جیسے کوئی انکہی بات اس کے اندر جگہ بنا رہی ہو۔ وہ اب خود کو پہلے جیسے محسوس نہیں کرتی تھی، نہ وہ گھبراہٹ باقی تھی، نہ وہ بے یقینی، بلکہ ایک ٹھہراؤ آ رہا تھا۔ ایک سمجھ آ رہی تھی کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے صرف ہمت نہیں بلکہ خود پر یقین بھی ضروری ہوتا ہے۔ دفتر پہنچ کر اس نے معمول کے مطابق کام شروع کیا، مگر آج اس کا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا، جیسے وہ کسی انجانے انتظار میں ہو۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی لڑکا اندر آیا۔ اس بار عائشہ کے دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا اور نظریں جھکا لی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا اس کی میز کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، معاف کیجیے گا، کیا یہ فائل آپ کے پاس ہے؟ عائشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آواز پہلی بار اس کے اتنی قریب سنائی دی تھی، نرم اور پرسکون۔ اس نے جلدی سے فائل اس کی طرف بڑھائی اور آہستہ سے کہا، جی یہ رہی۔ وہ چند لمحے وہیں رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ویسے میں حارث ہوں۔ یہ نام سنتے ہی عائشہ کے دل میں جیسے ایک پرانی چبھن جاگ اٹھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، عائشہ۔ یہ ایک سادہ سا تعارف تھا، مگر اس کے پیچھے کتنے ہی احساسات چھپے ہوئے تھے۔ دوپہر کے وقت وہ زینب اور سارہ کے پاس گئی تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ زینب نے فوراً پہچان لیا اور ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے آج کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ساری بات بتائی، نام بھی اور وہ لمحہ بھی جب اس نے پہلی بار اس سے بات کی۔ سارہ خاموشی سے سنتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، کبھی کبھی کچھ نام صرف نام نہیں ہوتے، وہ ماضی کی یاد بھی بن جاتے ہیں۔ عائشہ کے دل میں ایک ہلکی سی اداسی اتر آئی۔ وہ پرانا زخم جو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی، آج اچانک پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ شام کو جب وہ کمرے میں آئی تو دل کچھ بوجھل سا تھا۔ اس نے فوراً اپنی امی کو فون کیا۔ امی، آج دل کچھ عجیب سا ہے۔ امی نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ عائشہ نے آہستہ آہستہ سب بتانا شروع کیا، لاہور کی زندگی، اپنی ترقی اور آج کی وہ چھوٹی سی بات۔ دل کچھ لمحے رک کر بولی، امی، کبھی کبھی ماضی اچانک سامنے آ جاتا ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آگے بڑھے یا رک جائے۔ امی کی آواز میں محبت اور دعا تھی۔
بیٹا، زندگی ہمیشہ آگے بڑھنے کا نام ہے، ماضی کو یاد رکھو مگر اسے اپنی حال پر حاوی نہ ہونے دو۔ یہ بات عائشہ کے دل میں اتر گئی۔ رات کو وہ زینب اور سارہ کے ساتھ بیٹھی تو اس نے کھل کر اپنے دل کی کیفیت بیان کی۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہر کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی، اس بار شاید کچھ مختلف ہو۔ سارہ نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، بس اپنے دل کو وقت دو اور خود کو بھی۔ عائشہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لاہور کی روشنیاں اب پہلے سے زیادہ قریب محسوس ہو رہی تھی، مگر دل میں ایک سوال اب بھی باقی تھا۔ کیا یہ نیا حارث میرے ماضی جیسا ہوگا یا اس بار کہانی واقعی بدل جائے گی؟ ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا اور جیسے دل کو یقین دلا گیا کہ ہر بار کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لاہور کی رات خاموش تھی مگر عائشہ کے اندر جیسے ایک طوفان برپا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی دور پھیلی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، مگر حقیقت میں وہ کہیں اور تھی، بہت دور، ملتان کی ان گلیوں میں جہاں اس نے پہلی بار کسی کو دل سے چاہا تھا۔ حارث، یہ نام اس کے دل میں آج بھی ویسے ہی زندہ تھا جیسے وقت نے اسے مٹانے کی بجائے اور گہرا کر دیا ہو۔ وہ لمحے وہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے، جیسے کوئی پرانی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو۔ وہ دن جب پہلی بار حارث نے اس کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے بات شروع کی تھی، تم ہمیشہ اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو؟ وہ ان الفاظ میں کھو گئی تھی۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، ہر کسی کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ حارث نے جواب دیا، مگر تمہاری خاموشی میں بھی بات ہوتی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگا تھا، جسے کسی نے اسے واقعی سمجھا ہو۔ پھر وہ شامیں جب وہ دونوں گلی کے کونے تک ساتھ ساتھ چلتے، باتیں کرتے، کبھی ہنستے کبھی خاموش رہتے، مگر پھر بھی سب کچھ کہہ دیتے۔ ایک دن حارث نے اچانک کہا تھا، اگر میں تمہیں کھو دوں تو شاید میں خود کو بھی کھو دوں گا۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی بڑی باتیں مت کرو، وہ مسکرا کر بولا، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ احساس ہیں۔ وہ لمحے اتنے سچے لگتے تھے کہ عائشہ نے پہلی بار کسی پر مکمل یقین کر لیا تھا۔ اس نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے تھے اور اسے لگا تھا کہ اب کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا، مگر زندگی ہمیشہ انسان کے یقین کے مطابق نہیں چلتی۔ آہستہ آہستہ حارث بدلنے لگا۔ اس کی باتوں میں وہ گرمی نہ رہی، اس کی آنکھوں میں وہ اپنائیت نہ رہی، اور عائشہ نے ایک دن ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ حارث نے نظریں جھکا لیں اور نہیں، بس حالات بدل گئے ہیں۔ حارث نے بدلے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اور ہم؟ عائشہ نے آگے سے پوچھا۔ عائشہ کی آواز دھیمی تھی۔ ہم شاید کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ جملے جیسے اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ کچھ لمحوں تک وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے واپس آ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر دل وہیں رہ گیا تھا۔ لاہور کی کھڑکی کے پاس کھڑی عائشہ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ اسی وقت زینب کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے عائشہ کو اس حال میں دیکھا تو فوراً اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عائشہ نے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، مگر آواز بھر آئی، میں اسے بھلا نہیں پا رہی۔ بڑی مایوسی کے ساتھ اس نے زینب کو بتایا۔ زینب اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کون؟ وہی؟ سوالیہ انداز میں پوچھتی ہے۔ عائشہ نے سر ہلا دیا اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بتانے لگی، ہر وہ لمحہ، ہر وہ بات جو اس نے دل میں چھپا رکھی تھی۔ زینب خاموشی سے سنتی رہی، پھر نرمی سے بولی، کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ کر ہمیں بدل دیتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بنے ہوں۔ عائشہ نے ایک گہری سانس لی۔ مگر میں نے اسے سچ سمجھا تھا۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور شاید وہ اس وقت سچ ہی تھا۔
مگر یہ سچ ہمیشہ نہیں رہتا۔ کمرے میں خاموشی سی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ایک سکون بھی تھا جسے عائشہ نے اپنے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر لیا ہو۔ اسی لمحے میز پر رکھا ہوا اس کا فون بجا۔ عائشہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر اسکرین پر پڑی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نام لکھا تھا حارث، مگر کون سا حارث تھا؟ ماضی والا یا حال والا؟ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، مگر عائشہ کے دل کی دھڑکن اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں فون کی اسکرین پر جمی تھی، جہاں ایک ہی نام بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، حارث۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، جیسے ایک چھوٹا سا فیصلہ اس کی پوری دنیا بدل سکتا ہو۔ زینب نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اٹھاؤ، دیکھو کیا ہے۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور کال وصول کر لی۔ السلام علیکم۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر دوسری طرف سے آواز آئی، وعلیکم السلام۔ سوالیہ انداز تھا۔ عائشہ؟ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ وہی تھا۔ عائشہ کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے وقت اچانک پیچھے لوٹ گیا ہو۔ وہ کچھ لمحوں تک بول ہی نہ سکی، پھر بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی آپ۔ دوسری طرف سے ہلکی سی سانس کی آواز آئی، میں حارث۔ جھجکتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کمرے کی فضا جیسے ایک دم بھاری ہو گئی۔ زینب خاموشی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی، اور عائشہ کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو وہ کبھی نہ کہہ سکی تھی۔ تم کیسی ہو؟ حارث کی آواز میں نرمی تھی، مگر ایک جھجک بھی۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں اور جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ یہ دو الفاظ، مگر ان کے پیچھے کتنے ہی احساسات چھپے ہوئے تھے۔ کچھ لمحے دونوں طرف خاموشی رہی، پھر حارث نے آہستہ سے کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، بہت دنوں سے۔ عائشہ کے دل میں جیسے کوئی پرانا زخم ہلکا سا جاگ اٹھا۔ اب کیوں؟ اس کی آواز نرم تھی، مگر سیدھی۔ دوسری طرف سے جواب آنے میں تھوڑا وقت لگا۔ شاید میں نے کچھ باتیں ادھوری چھوڑ دی تھیں۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کچھ باتیں نہیں، سب کچھ ادھورا چھوڑ دیا تھا تم نے۔ زینب نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اسے ہمت دے رہی ہو۔ حارث کی آواز میں پہلی بار پچھتاوا محسوس ہوا۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا، مگر اس وقت میں خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ عائشہ کے دل میں ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ سب لمحے تھے جو اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے، اور دوسری طرف وہ درد جو اسے چھوڑنے کے بعد ملا تھا۔ اور اب اس نے آہستہ سے پوچھا، اب میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھے مکمل طور پر بھلا دیا ہے؟ یہ سوال جیسے سیدھا اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب منظر آ گئے، وہ ہنسی، وہ باتیں، وہ بارش، اور پھر وہ الوداع۔ اگر بھلا دیا ہوتا تو آج یہ بات نہ ہوتی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں اپنے احساسات میں کھو گئے ہوں۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عائشہ چونک کر پلٹی۔ زینب نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا عائشہ کی سانس رک گئی۔ دروازے پر کھڑا شخص وہی تھا، لاہور والا حارث۔ فون اب بھی اس کے کان سے لگا ہوا تھا، لیکن اور سامنے بھی وہی چہرہ کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو دو حقیقتیں اور ایک دل۔ عائشہ کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور الجھن ایک ساتھ آ گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی جیسے وقت ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ عائشہ کی سانس رک سی گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں
تھاما ہوا فون اب بھی کان سے لگا تھا اور دوسری طرف ماضی کی آواز زندہ تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا چہرہ حال کی حقیقت تھا۔ وہی آنکھیں، وہی انداز، وہی خاموشی، مگر کیا یہ وہی تھا یا صرف ایک جیسا؟ دل اور دماغ ایک ساتھ الجھ گئے تھے اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس سچ کو مانے اور کس کو جھٹلائے۔ زینب نے حیرانی سے دروازے پر کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر عائشہ کی طرف۔ یہ کون ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، مگر عائشہ کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ اس لمحے وہ خود بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی، عائشہ تم سن رہی ہو؟ اور سامنے کھڑا لڑکا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بھی اسی الجھن کو محسوس کر رہا ہو۔ عائشہ نے بمشکل اپنے ہونٹ ہلائے، جی، مگر اس کی آواز میں کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے فون نیچے کیا، مگر کال ابھی ختم نہیں کی تھی۔ اس کی نظریں بار بار سامنے کھڑے لڑکے اور فون کے درمیان جا رہی تھی، جیسے وہ دونوں حقیقتوں کو ایک ساتھ پرکھنا چاہتی ہو۔ دروازے پر کھڑا لڑکا ایک قدم آگے بڑھا اور نہایت نرم لہجے میں بولا، معاف کیجیے، میں شاید غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ میں حارث ہوں، ہم ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس میں ہلکی سی جھجک بھی تھی، جسے وہ خود بھی اس صورتحال کی نزاکت کو سمجھ رہا ہو۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں ایک اور ہلچل پیدا ہوئی۔ تو یہ وہ نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر پھر فوراً فون کی طرف دیکھا، جہاں ماضی اب بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فون سے دوبارہ آواز آئی، عائشہ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو؟ اور اس بار اس آواز میں بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کھونے سے ڈر رہا ہو۔ عائشہ نے گہری سانس لی، آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی اور خود کو سنبھالا، پھر آہستہ سے بولی، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اور اس نے کال ختم کر دی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زینب اب بھی حیران تھی اور سامنے کھڑا حارث عائشہ کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میں نے آپ کو پریشان کیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ عائشہ نے پہلی بار سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ اس چہرے میں کچھ جھوٹ نہیں تھا، کوئی دھوکہ نہیں تھا، بس ایک سادگی تھی، ایک خاموشی جو اس کے ماضی والے حارث سے مختلف تھی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر اس کے دل میں اب بھی سوالوں کا طوفان تھا۔ زینب نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا، آئے بیٹھے، شاید بات کرنا بہتر رہے گا۔ اور وہ سب بیٹھ گئے، مگر عائشہ کے دل میں اب بھی وہ دو دنیایں ٹکرا رہی تھی، ایک وہ جو ختم ہو چکی تھی اور ایک وہ جو شاید ابھی شروع ہونے والی تھی۔ کچھ لمحوں بعد حارث نے آہستہ سے کہا، اصل میں میں آپ سے ایک کام کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، مگر لگتا ہے مناسب نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، کوئی جلدی نہیں، کوئی دباؤ نہیں۔ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، آپ بات کریں، مگر اس کے اندر کہیں ایک اور آواز بھی گونج رہی تھی، وہ فون، وہ ماضی، وہ ادھوری کہانی۔ اس رات جب سب کچھ خاموش ہو گیا اور زینب سو گئی، عائشہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لاہور کی روشنیاں پہلے کی طرح خوبصورت تھی، مگر آج اس کے دل میں ایک نئی الجھن تھی۔ اس نے فون کو دیکھا، کال کی فہرست میں وہی نام اب بھی موجود تھا،